تو میں مجبور ہو گئی بہت زیادہ، اور میرے پاس صرف 2 ہی آپشن تھے، یا تو خودکشی یا پھر اس کے ساتھ شادی، یا تو خودکشی 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 یا پھر اس کے ساتھ شادی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی حوالے سے بتا دیتا ہے کہ وہ بچہ ہی ہے۔ تو جس بچی کو خودکشی کا لفظ بولنا نہیں آ رہا، وہ اتنی انوسینٹ اور اتنی معصوم ہے، وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر کیا بات کی جائے۔ یقین کریں اس کی بچی کا جب انٹرویو آتا ہے، اور نہ یقین کریں مجھے بہت ترس آتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا یہ کس طرح پھنسی ہوئی ہے اور یہ کن ہاتھوں میں ہے، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں جو رپورٹس ہوتی ہیں، سارا کچھ ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوال اٹھاتے ہیں، کیا کچھ بول دیتے ہیں کہ اس بچی کو اپنے والدین کا خیال نہیں ہے، ان کے خلاف بات کر رہی ہے۔ آپ گن پوائنٹ پہ ہیں کسی کی، وہ بھلے آپ کو جو مرضی بتا رہے ہوں، دکھا رہے ہوں۔ خلیل جبران نے بہت اچھی بات کی تھی کہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو آپ کو سنایا جا رہا ہے وہ آپ سن رہے ہیں۔ تو نہ آپ پھر دیکھ سکتے ہیں اور نہ پھر آپ سن سکتے ہیں۔ اپنی بھی سوچ سمجھ کے مطابق جو ہے وہ انسان کو کچھ فیصلے کرنے چاہیے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے تو وہی اس کے بیک گراؤنڈ پہ وہی چیزیں چل رہی ہوں۔ اور کل سے ایک نیا تماشا وہ شروع ہوا ہے، اور ہم تک بھی رپورٹ پہنچی ہے۔ کوئی ایک ہے میرے خیال سے یوٹیوبر، وہ گئی ہیں انٹرویو لینے۔ خیر یہ چیزیں وہاں پہ تو نہیں ہوئی ہوں گی جس کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہ جناب نقاب پوش ڈاکو تھے اور حملہ کیا اور تشدد کیا۔ سب آگے کی جھوٹی کہانیاں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی یوٹیوبر انٹرویو کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ گیا ہو تو اس کو نہیں اجازت ملی ہو، بس یہی ہو سکتا ہے، یا اس نے بہت ہوا بول دیا ہوگا کہ جی آپ جو ہے وہ 2 بندوں کو انٹرویو دیتی ہیں تو ہمیں بھی انٹرویو دے دیں۔ تو وہ اصل میں مرچیں جو لگی نا انہیں، وہ اس چیز کے اوپر لگی ہیں، کیونکہ کسی اور کو کیسے انٹرویو دیں کہ جو تو خریدے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کو تو پیسے دینے ہوتے ہیں نا، وہ تو جو انہوں نے ان کو کہنا ہے وہ پوچھیں گے، اور جو بچی کو سکھایا وہ آگے وہ جواب دے گی۔ تو یہ معاملہ میرے خیال سے وہاں بنا ہے جس کو بہت زیادہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا۔ اور میں بھی اب یوٹیوبرز کو یہ کہوں گا کہ مہربانی کریں، کیس جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ رہا ہے، آپ بھی اب تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں۔ کوئی بات نہیں، انٹرویو نہیں دیتی دعا زارہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنے پلیٹ فارم پہ رہ کے بات کرتے رہیں اور مہدی علی کاظمی بھائی کا ساتھ دیتے رہیں، حق سچ کا ساتھ دیتے رہیں، تو ضرورت ہی نہیں ہے ان لوگوں کے منہ لگنے کی۔ اب میں تو یہ کہوں گا کچھ پیغامات ہیں وہ بھی آپ سنیں، دیکھیں آج کیا اپڈیٹ ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم۔ میرا ایک اور پیغام ہے آپ کے چینل کے تھرو کہ میڈیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان پیرنٹس کو میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دیں جن کی بچیوں کو اغوا کیا گیا ہے آج کل، اور آج سے گزرے ہوئے کل میں، یعنی آج سے پہلے بھی جتنی بچیوں کو اغوا کیا ہوا ہے اور جتنی بچیوں کے ساتھ یہی والے معاملات ہوئے ہیں، جو پیرنٹس چپ کر کے بیٹھ گئے، آج ان سارے پیرنٹس کو یہ میسج پہنچے کسی طرح کہ وہ اسی طرح اپنی تمام ڈاکیومنٹیشنز ان بچیوں سے ریلیٹڈ، ان کی ایج سے ریلیٹڈ، ان کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ فائل بنا کے کسی طرح بھی وہ تمام بچیوں کو کے لیے وہ آگے آئیں اور آ کے میڈیا تک پہنچے، یا وہ تمام فائلز کو اکٹھی کر کے، چاہے وہ کتنی کوانٹٹی میں کیوں نہ ہو، وہ سب آگے آئیں، جو کھو چکے ہیں، جو رو چکے ہیں، جو افسوس کر کے بیٹھ چکے ہیں، آج پھر اٹھیں اور اٹھ کر اور وہ تمام ڈاکیومنٹس جبران ناصر کے پاس جمع کرائے جائیں، جو کہ خالص اور مخلص بندے نظر آتے ہیں، اور ہم پوری قوم مل کر، جبران ناصر بہت دل سے اور بہت مخلصی سے یہ کیس لڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کی فیس تمام لوگوں کے لیے
ان بچیوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے بیٹھ گئے، اور جو آگے میڈیا تک نہیں آ سکے اس لیے بیٹھ گئے، یا جو ڈر کے بیٹھ گئے ان مافیا سے، ان تمام پیرنٹس کو یہ میسج پہنچایا جائے کہ ان سب کو اٹھنا ہے اور اٹھ کے فرنٹ پر آنا ہے۔ اب عوام ان کے ساتھ ہے، ہم سب مائیں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ تمام فائلیں ڈاکیومنٹس کی جبران ناصر کے پاس ایک جمع کرائی جائیں، کوانٹٹی میں جمع کرائی جائیں، اور سارے فرنٹ پر آئیں، اور جمع کرانے کے بعد اس کیس کو، کیونکہ سیم کیس ہے اور مافیا سے ریلیٹڈ ہے، یہ ٹیم سے ریلیٹڈ ہے، یہ اس میں تمام لوگ شامل ہیں جو کہ فرنٹ پر نہیں آئے، تو ایسے لوگوں کو سامنے لانے کے لیے وہ تمام پیرنٹس اٹھیں، چاہے وہ سالوں پرانا کیس ہے چاہے وہ ابھی کے کیس ہے، سب اٹھیں اور اپنی تمام فائلیں بنائیں اور اپنی تمام ڈاکیومنٹس لے کے آگے آئیں، اور اپنی بچیوں کی تصویریں، تمام چیزوں کو فرنٹ پہ لے کر آئیں، اور جبران ناصر کے پاس وہ کیس جمع کرایا جائے، اور ہم پوری دنیا کے لوگ مل کر ان کی فیس بھی پے کریں گے، مل کر پے کریں گے۔ ان پیرنٹس جو فروٹ کا ٹھیلا لگاتا ہے وہ پیرنٹس کیسے افورڈ کریں، لیکن اس پیرنٹس کو یہ میسج دیا جائے کہ اب ہم قوم افورڈ کرے گی اور ہم پے کریں گے ان کی فیسیں سب مل کر، تاکہ وہ ان کے اندر ہمت آئے اور وہ سارے پیرنٹس فرنٹ پر آئیں، اور یہ سارے کیس مل کر ایک جھٹ کر ایک کتنی تعداد بنتی ہے اس بات کا اندازہ ہوگا، اور اس کے بعد ہم کورٹ پہ اور تمام چیزوں میں یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا قانون بدلیں اور نادرا کے قانون کو مانا جائے، اور یہ جو نکاح ہے جو جعلی، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اس قانون کو بدل کر جو ان کے حق میں دیا جاتا ہے اس کی بجائے پیرنٹس کے حق میں دیا جائے، اور اسی کورٹ میں ان کے منہ کالے کر کے ان کو بیچ چوک پہ پھانسی دی جائے، ایسے لوگوں کو جو کہ ابھی فیصلے یہ والے نہیں ہو رہے، فیصلے اس وقت ہوں گے جب سارے پیرنٹس اٹھ کر اور فرنٹ پر آئیں گے۔ میڈیا کے تھرو ان پیرنٹس کو جگایا جائے، ان پیرنٹس کو حوصلہ دیا جائے، ان پیرنٹس کے بیک پہ سپورٹ کی جائے تاکہ وہ سارے اٹھ کر آگے آئیں اور ہم سب مل کر ان کی ہیلپ کریں، اور جبران ناصر جیسے لائر کو ہم آگے لے کر آئیں، اور مہدی کاظمی صاحب جیسے فادرز کو ہم آگے لے کر آئیں۔ اور میں جانتی ہوں کہ آج مہدی کاظمی کو اگر ان کی بیٹی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور مل بھی جائے گی، اور دوبارہ ان کی زندگی ویسی ہی ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن وہ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے بھی پھر ویسے ہی کھڑے ہوں گے جبران ناصر کے ساتھ، اور ہم انشاءاللہ جبران ناصر کے جو بھی فیس ہوگی ہم پوری قوم مل کر اس کو پے کریں گے، یہ ہم عہد کر لیں، تو انشاءاللہ وہ غریب لوگ بھی جو بیٹھ جاتے ہیں رو دھو کے وہ بھی فرنٹ پہ آئیں گے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے اور یہ میرا مشورہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ڈالے اور اس کو عمل میں لایا جائے، اور میری بات کو اگر کسی کو بری لگی ہو تو اس سے میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں ہوا کی بیٹی، آج ہوا کی ہر بیٹی کے لیے۔ السلام علیکم، کیسری میر بھائی، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ آپ کی مدد کرے۔ آپ سب لوگ جو دعا دارا اور اس کے والدین کے لیے حق اور سچ کے راستے پہ کھڑے ہیں، آپ لوگوں کو سنا ہے میں نے، آپ اشارے بھی کر رہے ہیں کہ اپنے انٹرویوز کے دوران آپ کو تھریڈز بھی مل رہے ہیں۔ یہ حق کے راستے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے حق اور سچ کے راستے پہ ڈٹے رہیں گے اور انشاءاللہ انجام تک پہنچا دیں گے ان بے غیرتوں کو اور ان لٹیروں کو جو سفید پوش لباس میں چھپے ہوئے گندی نالی کے کیڑے ہیں، جو ہمارے پورے معاشرے کو بلکہ عالم اسلام کو یہ بدنام کرتے ہیں۔ یہ لوگ
مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے، یہ ایک چوہے بلی کی کہانی ہے، اس پہ تبصرہ کرنا بھی دل نہیں کرتا ہے، بہت شرم آتی ہے مجھے۔ یہ کیسا ملک ہے، کیسے لوگ ہیں ہم؟ ایک انسان کی زندگی سے کھیل کے ایک کہانی، ایک معمولی سی ساری حقیقت، سارے حقائق پتہ چلنے کے باوجود ہماری عدالتیں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کسی مرد حلال کا دودھ پیا ہوا ایسا بیٹا مجھے نظر نہیں آتا ہے اس پاکستان کے کسی ڈپارٹمنٹ میں جو باہر نکلے اور میدان میں آئے، جیسے یہ یوٹیوبرز ہیں چند آپ کے سلیم میر بھائی، آپ کے ساتھ آپ کی بہت بڑی ٹیم ہے، بہت زیادہ ہیں، دوسرے جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ایک شاہد بھائی ہیں، 2 شاہد ہیں میرے خیال میں، ایک شاہد حسین ہے، ایک شاہد کچھ ہے، تو شاہد سکلین ہے میرے خیال سے، وہ ہیں، اور ایک سید ایک لڑکا ہے نقوی ہے، وہ پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا، میں نام بھول گیا ہوں۔ تو بہت ساری بہنیں بھی ہیں جو کر رہی ہیں، یوٹیوبرز ہیں جو حق اور سچ کے راستے پہ کھڑی ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو اللہ توفیق دے، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کو ہمت دے، آپ کو، آپ کی اولاد کو اور آپ کی نسلوں کو حق اور سچ پہ قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میری یہ دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے یہ جو لوگ ڈرامے بنا رہے ہیں، یہ کہانیاں بنا رہے ہیں، سارے حقائق اب پوری دنیا پہ عیاں ہو گیا ہے کہ بھائی یہ ایک کہانی ہے، ان لوگوں نے اغوا کیا ہے، لے جا کے اب اس بچی کے ساتھ ایک کھلونا بنا کے کھیل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، سب چیزیں پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ پوری دنیا اب کیا سوچے گی، کیسی قوم ہے، کیسے لوگ ہیں۔ اب لوگ، دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، اب سیاروں میں آباد ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں لوگ، اور ہم، افسوس کی بات ہے، ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک بچی کو اغوا کر کے اس کو لے جا کے اس کے ابھی یوٹیوب چینل بنا کے، پتہ نہیں ہے کیا بچوں والی گیم ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو نکل کے سامنے آئے اور فی الفور سے پہلے کارروائی کرے اور بچی کو سیف ہاتھوں میں لے۔ وہ بچی ادھر ان کے ہاتھوں میں پڑی ہے، وہ جو مرضی اس کے ساتھ بیان دلوا رہے ہیں، یوٹیوب چینل بھی بن رہے ہیں۔ یہ کیسا قانون ہے پاکستان میں؟ کہ سلیم میر بھائی، اس قانون پہ رونا آتا ہے، مجھے رونا آتا ہے اس قانون پہ۔ ہم کس قانون میں رہ رہے ہیں؟ کس قانون کو فالو کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیسے دہشت گرد نہ بنے اس قانون کے لوگ، قانون کے، مجھے تو بہت زیادہ میں وہ ہوتا ہوں۔ یہ اگر یہ اپنے شاہ صاحب جو ہیں ہمارے علی مہدی بھائی جو ہیں، اتنے خرچے اگر یہ عدالتوں کے پیچھے کرنے سے بہتر تھا یہ اگر خود کہیں کوشش کرتے تو اب کب کا اغوا کر کے ان سے چھین کے اپنی بچی کو لے آتے۔ وہ دوسرے کوئی بدماش ٹولے سے مل جاتے، ان کو تھوڑے پیسے دے دیتے، وہ اس کے گھر پہنچا دیتے اس کو۔ یہ تو معاشرہ ایسا ہے، اب کیا کرے؟ اس معاشرے میں تو ظاہر ایسا ہی کرنا پڑے گا، جہاں آپ کی عدالتیں آپ کا ساتھ نہ دے، پولیس آپ کا ساتھ نہ دے، اب اسی کو ہی دوبارہ بھیج دیا گیا، اب جا کے پکڑ کے لے آؤ۔ جب وہ ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس پہ کیس نہیں بنتا ہے، وہ لاہور کا کیس ہے، تو ادھر کراچی سے جو لڑکی بھاگ کے جا کے ادھر سے وہ باغی کدھر سے ہے، اس کو بگایا کدھر سے ہے؟ چلو خود باغی ہے یا اس کو بگایا گیا ہے، گئی کدھر سے ہے؟ کراچی سے، سندھ سے گئی ہے نا۔ جب لڑکی سندھ سے گئی ہے تو اس کا کیس سندھ سے کیسے گئی، اس کی تحقیقات تو کرے۔